تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ میں انسان کے اندر کی وہ بیماریاں جو اس کو نظر نہیں آتی اس پہ ایسی نظر ڈالوں گا تاکہ آپ کو اللہ کی قدرت کا لوہا منوانا میرا جو مقصد ہے، اور آپ مانیں گے اس کو انشاءاللہ العزیز۔ یہ میرا دعویٰ ہے اس ویڈیو میں کہ انسان بہک گیا اور اللہ کو نہیں پہچانا، خاص کر کے کفر پہ جو مرا یا مشرک یا پھر کافر جو دنیا میں موجود ہے اور اس نے انکار کیا، وہ بھی بتا دوں گا اس میں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بری خبر یہ ہے، نارتھ کیرولائنا میں یہاں طوفان آنے والا ہے۔ اس سے بڑا طوفان انسان کی زندگی میں موت ہے جو آئے گی اور اس کو ایسا بہا لے جائے گی جو اس کو آخرت نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی۔ اس سے بڑا طوفان ہے وہ۔ نارتھ کیرولائنا میں جو آنے والا ہے 19 انچز والا جو رین ہوگی، وہ انسان کی جو ہے آنکھوں کے سامنے تھوڑی دیر میں سنبھل بھی جائے گی، لیکن وہ قیامت کی آنچ جو جہنم کو لے جائے گی وہ نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اچھا، سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ جو ہے یوٹیوب پہ جاتے ہیں، ریمیڈیز دیکھتے ہیں، اس میں آپ کو معلوم ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بیماری کے لیے کون سا نسخہ بتایا اور کتنا کامیاب ہے آج بھی۔ اور اگر آپ سب سے بڑی بات اگر جاننا چاہیں تو حیدرآباد دکن میں ہمارے ورنگل میں حیدرآباد میں الحمدللہ آج بھی امام صاحب فجر کی نماز کے وقت بچوں کے لیے دعا پڑھتے ہیں، شفا ہوتی ہے۔ یہ سرکار کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ عشاء مغرب کی نماز کے قریب بھی آ جاتے ہیں عورتیں، ہندو عورتیں خاص کر کے بچوں کو لے کر ہمارے مساجد کے دروازے کے پاس ٹھہرتے ہیں، یا بعض عورتیں اندر بھی آ جاتی ہیں مسجد کے، تو وہاں بھی دعا پڑھی جاتی ہے اور شفا ہوتی ہے۔ ایک نسخہ یہ ہے۔ دوسرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ایک انڈیا کے بندے کو، اور اس کو حیات کے لیے دعا کی تھی آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ اشارہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی بتائی ہوئی باتیں کیسی جو ہے دنیا میں آج بھی نشانی ہے۔ 700 سال جیا انسان، 700-800 سال انڈیا کا۔ اچھا، اب دانتوں کا خاص کر کے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، امراض میں سب سے بڑا دخل دانتوں سے اس کی بیماریاں شروع ہوتی ہیں اور اندر جا کر پلتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، اور اس کا جو ہے اگر آپ معائنہ نہ کرائے تو سامنے جو ہے بیماری فوت تک لے جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو آپ کو یہ بھی دیا مسواک کا فارمولہ۔ اگر آپ مسواک کا فارمولہ استعمال کرتے ہیں، جیسے 5 وقت نمازیں ہیں، اکثر تبلیغی جماعت کے لڑکے جیبوں میں رکھتے ہیں مسواک، اور سنت ہے، اور اسے دانتوں میں بو نہیں رہتی، خوشبو رہے گی، نماز پڑھے وقت فرشتے آ سکتے ہیں، ورنہ جو ہے آپ کو اجازت نہیں ہے گندے منہ سے نماز بھی پڑھنے کی، اس طرح سے انہیں فرشتے نہیں آتے، وہ اشارہ ہے اس میں۔ اچھا، سب سے پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ آپ جو ہے اگر پہلے کھانا کھانے سے پہلے جو ہے پانی پی لیتے ہیں، پھر بیچ میں دعا کے طور پر پانی پی لیتے ہیں، کھانے کے درمیان میں، کھانا ختم ہونے سے پہلے، یعنی آپ کا جو لقمہ ہے اس وقت آپ پی سکتے ہیں، اور جو ہے جتنے بھی جو ہے کھانے کے دانے یعنی آپ کے ہاتھ میں نوالا ہے اس سے پہلے پی لینا، اس کے بعد میں تھوڑی دیر نہیں پینا ہے۔ یہ بہت فائدہ ہے آپ کے، خاص کر کے پیٹ کے بیماریوں کو جو نہلائے گا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، اگر آپ جا کے ویب سائٹ پر ڈالیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسے کلونجی ہے، سرکار نے بتایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موت کے عوض، موت کے علاوہ کوئی بھی بیماری کی شفا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات کو دیکھو، آپ سرکار نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جو ہے آپ میدان میں جا رہے، کوئی باغ میں جا رہے، یا کوئی جو ہے گھاس ہے وہاں پر گارڈن کے اندر یعنی باغات میں جو ہے وہاں ہریالی ہے، اس میں جانے بتائے تھے، اور انہی دنوں
कुफार हंसने लगा था, आज साइंस साबित कर दी। तो इस तरह से अगर आप जाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है रेमेडीज़ बोल के डालेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो है हेल्थ के मालूमात आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, मैं आपको अभी जो इशारा बताऊंगा जिससे इस्लाम, देखो मेरी हर वीडियो में एक निशानी होती है अल्लाह को पहचानने की। अगर आदमी कोई मेरे वीडियोस में ख़ास नोट कर ले निशानियों के और गौर करे तो अल्लाह मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जन्नत का रास्ता दे दूंगा मेरे ये इशारों से, अल्लाह के निशानियों के साथ। तो आप वो चेक करें, आपको अल्लाह का रास्ता मिलेगा। अल्लाह हक़ है, आपका दिल खुद कहेगा, कह उठेगा अनल हक़ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब मैं एक ख़ास बात बता दूं, वाल्मीकि जो है एक किताब लिखा गीता, और वो ख्वाब देखता था और वो लिखता था, लेकिन मेरा जो मायना और तजुर्बा है, मैं कुरान को सामने रखता हूँ और अपने आप को पसे पुष्ट डालता हूँ इस वास्ते कि कुरान हक़ है और उसको मुझे समझना है, और मैं उसको कुरीदना चाहता हूँ कि ये निशानी है कि नहीं। सबसे पहली निशानी अभी आपको बता दूँ, आज डिबेट है डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन की, क्योंकि मैं तफरी के तौर पे हर बातें बताता हूँ, सियासी भी, और सबको लगा हुआ है ख्याल कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन में कौन आएगा। 2 डिबेट्स बाकी है और जो अगले महीने इलेक्शन है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि हिलरी क्लिंटन को मात देने के लिए उसका शौहर जो है एक गर्लफ्रेंड रखा था, तो ऐसे शख्स को क्यों ऐसी खातून को क्यों आउट डाल रहे हो जबकि उसका शौहर बुरा है, वो बताना चाह रहा। अब इशारा ये सबसे पहले ये दे दूँ, अल्लाह खालिक है, अल्लाह ताला हक़ बोला। अल्लाह ताला ने आदम की रूह में जो है रूह फूकी आदम के जिस्म में, तो आदमी अल्लाह की अच्छी बातों की सिफतें भी उसकी अभी तक नहीं गई, क़यामत तक भी नहीं जाएगी इंशाल्लाह। तो बुराई तो बुराई है, वो इशारा देना चाह रहा कि उसका शौहर बुरा था, जबकि वो सदारत अच्छी किया, प्रेसिडेंट अच्छा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसको नीचा दिखाने के लिए उसके पास एक औरत थी, उसका जो है जो किरदार था वो अच्छा नहीं था, बताना चाहा। ये एक शोशा है उसका, लोगों को वोट नहीं डालना, हिलरी क्लिंटन को जो है इशारा देना। हिलरी क्लिंटन के आने के बाद या फिर उसने हिलरी क्लिंटन ये सुना या फिर उसके तरफ से जो भी है डेमोक्रेट वाले वो लोग निकाले या कोई एक ऐसा निकाला 2005 में जो गंदी बातें किया था डोनाल्ड ट्रंप, वो सामने आए। ये औरत को इज़्ज़त नहीं दे रहा, ये औरत को इतनी गंदी बातें किया, उसके मिजाज में गंदगी भरी हुई है, वो जो है सामने आया। 2-1 दिन से हलचल मची हुई है, फ्रंट पेज पे उसी की स्टोरी है। उसके बावजूद ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ वाले रिपब्लिकन्स कह रहे हैं ये सब बकवास है, झूठ है, जबकि उसका ओपन वीडियो दिखा दिया गया। अब मैं इशारा दे रहा हूँ अल्लाह का, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा था और कहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि ये बदलने वाली नहीं, ये अल्लाह हिफाजत करने वाली किताब है। 1400 साल पहले ये नसरानी, ये क्रिश्चियन झूठे हैं, अल्लाह ने बताया, ये अपनों से झूठ बोलते हैं। ये सामने आया, इसके वीडियो देखने के बावजूद कह रहा है नहीं ये बकवास है। इससे पहले बुश के वक्त सद्दाम के पास न्यूक्लियर है बोल के उसने झूठ बोला था, इन्हीं को, अमेरिका को, वीडियो के ज़रिए इसके पास न्यूक्लियर है बताया, नहीं था, मर गया सद्दाम हुसैन। झूठे हैं ये, अल्लाह कुरान बता रहा, मैं नहीं, अल्लाह कह रहा है। मेरे भाई, अल्लाह को पहचानने की निशानी दिया मैं आपको अभी, और एक निशानी ये बता दूं, अल्लाह ताला कह रहे हैं क्रिश्चियन घरों पे आएगा, क्रिश्चियन तुमको अब वेबसाइट पे सताएगा, क्रिश्चियन तुमको जो है चलते फिरते ऑफिस में हर जगह ये कहेगा कि इस्लाम सही नहीं है, क्रिश्चियनिटी सही है।
میری طرف آ جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں. آج دیکھو پوری دنیا کے اندر 1400 سال سے میں یہ بات نوٹ کرو، آج بھی یہ کرسچن جو ہے کرسچینٹی کا مذہب پھیلانے کے لیے پھرتا ہے پوری دنیا میں. انڈیا میں تو خاص کر بنگلہ دیش پاکستان میں لگا ہوا ہے، ملیشیا میں انڈونیشیا میں لگا ہوا ہے. اس کو خالی ہی بتا سکتے اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، کرسچینٹی ختم. میرا چیلنج ہے اس پہ. اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام یہ سن رہے. اسلام حق ہوگا، باطل تمہارے سامنے سے بھاگے گا. اب یہ میں ایک فلمی مثال دے رہا ہوں. مرزیا، میں نے ابھی ایک مووی دیکھی، وہ راکیش اوم پرکاش مہرا. اس سے پہلے بھاگ ملکا بھاگ، پھر اس نے دلی 6، پھر اس نے رنگ دے بسنتی بنائی تھی. لیکن یہ پنجابی مزاج کا ہے، اس کو اسلام نہیں سمجھ میں آیا. اس نے یہ فلم بنائی ضرور، اس کے پیچھے گلزار لکھا، اسکرین پلے اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں لیرکس بھی اسی کے ہے. گلزار کو اب تک صحیح خیال پیش کرنا نہیں آیا شاعری میں، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان شاعری واحد ہے جو مکمل شاعری دی اب تک، جو بنا غلطی کے، یعنی وزن ہوتا ہے ہمارے مسلمانوں میں. اب میں ایک گلزار کی مثال دے دوں. تو مسکرا گانا ہے یوراج کا. وہ لڑکی کہہ رہی ہے بدن میں جو ہے آہٹیں سنتی ہوں تیری، جبکہ وہ رومانس ہے، جبکہ وہ ڈیٹ بھی نہیں ہے، جبکہ وہ جو ہے اس نے اس کے ساتھ بستر بھی نہیں کیا. لیکن یہ جو لیرکس لکھا اس نے، یہ صرف اور صرف عورت کے پیٹ کے اندر اگر بچہ ہو تو اس کی جو حرکتیں وہ سن سکتی ہو، اور یہ بیہودہ خیال لکھ دیا. پھر دوسرا خیال اسی میں یوراج کے گانے میں، ہواؤں پہ نشان دیکھو، ہوا جب آتی ہے اڑ جاتی ہے، اس پہ پیر کے نشان. ایسی بیہودہ شاعری لکھتا. اب یہ راکیش ایسی بیہودہ فلم، ہمارے زمانے میں بابی جیسی فلم تھی، وہ جو ہے بیہودہ وقت تھا، لوگوں کو پوری دنیا ایڈوانس تھی، نہیں معلوم. آج ہر کوئی چیز پوری دنیا دیکھ سکتا ہے. بابی جیسی فلم دیکھ کے لوگ دیوانے ہو گئے تھے. جب وہی 40 سال بعد یہ مرزیا بنایا، ایسے ہی کہانی دیوانی. اس میں کوئی تک نہیں ہے. خیر انڈیا نے تو کامیابی نہیں دی، تھوڑا بہت باہر تھوڑی چل گئی فلم بولے. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ انسان کا مزاج ایک جگہ نہیں رہ سکتا اگر سچا مذہب نہیں سمجھے تو. بھلے تم دنیا میں عورت کی محبت، مرد کی محبت بتانا چاہ رہے، یہ ہیچ ہے، ایک ہی ٹائم تک ہے، وہ صرف جوانی کی حد تک ہے. جوانی کی حد پار کرنے کے بعد انسان کے پاس سوائے بیماریوں کے اور کچھ نہیں بولتا، سوائے موت کے اور کچھ نہیں بولتا. جیسے میں اب ہوں، میں آپ کو بتایا کہ میں بھی جو ہے تجربے کرتا ہوں والمیکی کی طرح، اور اللہ کی نشانیاں بتاتا ہوں. اللہ کی نشانیوں میں تم کو ابھی یہ بتایا کہ جو ہے انسان فلمیں دیکھ کر اپنا وقت برباد کر رہا. مرزیا سے اس مثال دینا ہے میرے کو. انسان کے پاس کرکٹ کے لیے وقت ہے، جبکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں کھیل کود میں اور فلموں میں، پرانی کہانیوں میں اللہ قرآن میں کہہ رہے تم برباد کر لے گے وقت. اللہ تعالیٰ تم کو الرٹ کر رہا دنیا میں. تم شراب پی رہے تمہارا نقصان ہے لیور کے لیے، تم جو ہے ڈرگس پی رہے تمہارے ہوش کھو گئے، تمہارے پورے رگوں میں اس کی جو ہے سنسناہٹ اندر آ جاتی ہے، اور وہ آپے سے باہر ہوتا تلملا اٹھتا ہے. اس کی جو اگر کیفیت اگر دیکھنی ہے ریئل ڈرگ ایڈکٹس کو تو امریکہ میں آؤ، بے شمار ملیں گے. ابھی ایک حال ہی میں جو ہے براڈ پیٹ بول کے ایک مشہور جو ہے ایکٹر ہے، اینجلینا جولی شاید ڈیورس لینا چاہ رہی تھی کیونکہ وہ بچوں کے سامنے ڈرگس پی رہا. یہاں کے ایتھلیٹس پورے ڈرگس پیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نقصان بتا دیا، شراب سے نقصان بتایا، ڈرگس سے نقصان، تمباکو سے نقصان بتایا. تمباکو مت پیو. سنیما میں پردے پر آج کل آپ اگر سے سیل فون پہ بھی فلم دیکھ رہے ہیں، آج کل سیل فون پہ فلم دیکھ کے تو پوری بزنس کا ہی مارکیٹ کو پکڑ دیے. تو اس پہ بھی ہوتا ہے شروع میں کہ جی تم سگریٹ مت پیو، تمہارے صحت کے لیے خراب ہے، شراب مت پیو، تمہارا صحت. یہ سب اللہ نے کہہ دیا تھا، لیکن انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا.
مذہب بنانے سے دوسرے شیطان کا دیا ہوا جو ہے نسخہ اس کو کیا کرا, اللہ کو پہچاننے نہیں دیا. اور میں اللہ کو پہچاننے کے لیے یہ پورے نشانیاں دے رہا ہوں, اور تم سمجھنے کے لیے میں ہر بار ایک نئی بات بتا رہا ہوں, ہر ویڈیو میں نئی بات بتا رہا ہوں. آپ نوٹ کر لو, ایسے نوٹ کرو کہ تم کو اللہ ملنا ہے. اللہ پہلے پوچھ لو, اے اللہ تو میرا سچا خدا ہے کیا؟ اے اللہ مجھے قرآن پڑھنی ہے کیا؟ اے اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں آپ دیکھیں گے انسان کا سایہ ہے, آپ کو عکس ملے گا, لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی نہیں تھا. ایسی ذات, وہ کیوں؟ خاتم النبی ہے, آپ کے بعد میں سلسلہ نہیں ہے, اس واسطے کہنا ہے یہ. تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جا رہا, کتنے بھیج رہے ہیں؟ 1.5 بلین کے اندر. اب یہ جو میرا جو ویڈیو دیکھیں گے وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے, میں بھی کہہ رہا ہوں درود بھیج دیا. تو اس طرح سے عزت جو مل رہی وہ دشمن اسلام کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ واقع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہیں مذاق اڑا رہا یا آپ کی جو بے عزتی کرنا چاہ رہا, اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا. شیطان کیا کرا, بیچ میں حال ڈال دیا, ایک پردہ. تم جو ہے آپ کی عظمت کو مت سمجھو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو مت سمجھو, اشارہ دے رہا شیطان تم کو. اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے والے, جان صرف کرنے والے ہم جیسے, ہمارے ماں باپ قربان, ہمارے صحابہ بولے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سب سے پہلے دانت, آپ اگر سے کھانا کھاتے ہیں اس کو جو ہے اچھے سے غرارہ کر لیں, برتن ہے برتن صاف کر لیں. سرکار کھاتے تو پورے یعنی صحابہ میں محفل میں آپ کی برتن پہچان لی جاتی تھی. تو سرکار نے جو کچھ دیا ہم کو ان کے لیے فائدہ ہے جو دنیا میں بھی صحت مند جینا چاہ رہا, ان کے لیے فائدہ ہے جو دنیا کے بعد مزے لینا چاہ رہا, جو فلموں سے نہیں, جو اسپورٹ سے نہیں, نہ تو یہ گانوں سے, نہ تو جو ہے آج کی موسیقی سے, نہ تو یہ شاعری سے. شاعری میں صرف اللہ اور محمد کی تعریف کرنا ہے, اس سے ہٹ کے کرے گے تو پھر پکڑ ہے, پوچھ ہوگی. ہر لمحہ لکھا جا رہا تمہارا, تم کو نہیں معلوم ہے, وہ لکھ رہا. دیکھو انسان سائنٹسٹ ہے, سائنٹسٹ نے کلون بنا لیا. کیا بنایا بھائی؟ انسان ایک جو ہے بکرے کو بنایا, بچھڑے کو بنایا. اب سوچو ایک آدمی جو ہے ایک روباٹ بنایا, اس کے اندر آواز رکھی, وہ بول رہا. اب یہ سوچو کہ ایک آج کل ڈال, ایسی بیبی ڈالز بھی ملتے, بچوں کو برتھ ڈے کے گفٹ دیتے, اور جو ہے آپ کو جو ہے پنک ڈالز کے اندر باتیں کرتے ہوئے ہیپی برتھ ڈے یا پھر گڈ مارننگ اس طرح کے وہ اندر آوازیں دیا. اب یہ جو ہندو یا کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو چرچ میں رکھا, کیا اس میں سے کوئی آواز آتی؟ کل کو شاید کمپیوٹر کے وائس کمپیوٹرائز کر کے اس کے اندر رکھ دے اور پھر وہاں سے آواز آ رہی بول کے تم کو بیوقوف بنائے. یہ شیطان کا ورغلہ ہوگا. یہ میں بتا رہا ہوں. ایسی بعض وقت ہمارے ابن صفی ایک تھے بہت مشہور, اتنے بڑے جاسوسی کہانیاں لکھتے تھے. میں ان کے عقل کا دیوانہ تھا, اس واسطے کہ وہ سائنس کے جو ایجادات تھے وہ دنیا میں وہ دیکھے نہیں تھے, کیونکہ وہ زمانہ کمپیوٹر کا نہیں تھا, وہ زمانہ یوٹیوب کا نہیں تھا, ٹویٹر کا نہیں تھا, ویب سائٹ کا نہیں تھا. تو وہ زمانے میں ایسی آگے یہ جو ہے سائنس ترقی کرے گی جیسی بتاتے تھے, شزدر ہو جاتا تھا میں. اسی طرح میں تم کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک انسان کل کیا کرے گا کہ جیسے گنیش دودھ پی رہا بولا, ویسے ہی جو ہے پھر سے کرسچن کیا کرے گا, عیسیٰ علیہ السلام کے اس میں کمپیوٹرائز کر کے جو ہے ان کے باتیں ڈالے جیسا ڈال دے گا. ہندو جو ہے گنیش یا پھر رام کے اندر باتیں ڈال دے گا. کیونکہ دیکھو یہاں انسان بنایا, ایک بکرے کو بنایا کلون کا, لیکن وہ میٹیریل نہیں ہے اس کا, اس میں روح بھی اللہ پھونکنا ہے. تو ہر چیز کو اللہ ہے, مگر یہاں انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے باوجود بھی انسان کیا کرے گا, انسان کو انسان خدا سمجھ کے بیوقوف بنائے گا تم کو. اور یہاں خدا کی سب سے بڑی وحدانیت کی تعریف یہ ہے, پورے کرۂ ارض پر آپ خدا کو نہیں دیکھ سکتے, آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں, آپ اس سے ندا لے سکتے ہیں, آپ اس کی نشانیاں لے سکتے ہیں, آپ اس نے دنیا بنائی ہے دیکھ سکتے ہیں. آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ انسان کمزور ہے, اس کے اندر ہزاروں بیماریاں ہیں, وہ جو ہے تمہارے سامنے مر جائے گا. انسان کمزور ہے. اگر میں بات کروں تصور اور جگہ جائے گا, انسان ایک وقت میں ایک ہی تصور نہیں رکھ سکتا. نماز میں ٹھہرو گے تو اس کا پوری دنیا میں جو ہے
گھومنا چلتے رہے گا. تو یہ ساری باتیں تم کو میں نشانی کے طور پہ بتا. ایک یہ کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا کھیل کود اور فلموں کی وجہ سے، تاریخ کی وجہ سے برباد ہو جائے گا آدمی. دوسرا یہ کہ کرسچن جو ہے تمہارے کو ابھی بھی ہماری طرف آ جاؤ بول کے تم کو بلائے گا، اسلام حق ہونے کے باوجود. عیسیٰ علیہ السلام صرف پیغمبر میں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بتائے کہ یہ اپنوں سے جھوٹ بولتے ہیں کرسچن. اس واسطے اب یہ جو آج ڈیبیٹ ہوگی اس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالے جائے گا. اور یہاں ڈونلڈ ٹرمپ کو پکڑ لیا گیا، اس کا جو ریکارڈ کیا گیا اس کا بیان، وہ کتنی گندی گالیاں دیا عورتوں کو، اس کے باوجود وہ جھوٹ ہے بول رہا، اس کے اپنے جھوٹ ہے بول رہے. یہ اسلام بتا رہا کہ یہ اپنوں سے جھوٹ بولتے. اتنی نشانیاں میں انشاءاللہ بتاؤں گا اگر زندہ رہا تو. بس میری صحت جواب نہیں دے رہی، جواب دے گئی. میری صحت اپنا جو ہے میرا ساتھ چھوڑ دی، وفا نہیں کر رہی، بے وفا ہو گئی صحت میری. میں اللہ سے مانگ رہا ہوں صحت دے. میں جب تک زندہ ہوں میں کسی کا محتاج نہ رہوں، یہ مانگ رہا ہوں، مگر اللہ مجھے دینا نہیں چاہتا. میں کرتا ہوں دعا، اے اللہ مجھے صحت دے، ہر وہ مسلمان کو صحت دے، کیونکہ میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگتا ہوں. اس واسطے نہ تو میں آپ کو دعا کے لیے کہوں گا، نہ تو میں ولی کو دعا کے لیے. میں اللہ سے مانگوں گا. کیوں میری سن رہا ہو؟ میں شرک بدعت کفر سے بچنے کے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ میں سب کو دعا کرتا ہوں، کیونکہ میں زندہ ہوں اور دوسروں کی بھلائی کے لیے زندہ ہوں. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے اپنے عزیز مر گئے میرے آنکھوں کے سامنے، میرے اپنے عزیز مر رہے ہیں آنکھوں کے سامنے. میں دیکھ رہا ہوں. میں بے خوف نہیں بننا چاہ رہا ہوں، آخرت ڈھونڈنا ہے مجھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.